جن کی بارگاہ میں آئے ہیں ان سے نہیں چھپ سکتے آپ. اب اس چیز کا خیال رکھنا. یہ پہلے میں نے جملہ دیا زمین باندھی, یہاں ادب کا مقام ہے. ایک جملہ اور سنیں, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے پرہیزگار اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں ذرا بھی بے ادب ہوئے, اللہ والوں کی بارگاہ میں ذرا بھی انہیں تکبر آیا, اللہ والوں کی بارگاہ میں ذرا بھی آئے تھے تو ان کا علم بھی ختم ہو گیا, ان کی جاہ و جلالت بھی ختم ہو گئی, ان کی طاقت و قوت بھی ختم ہو گئی, بیکار ہو گئے ہیں. اللہ والوں کو, اپنے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے, اگر تمہیں اوپر اٹھا سکتے ہیں تو نیچے گرا بھی سکتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا. جب بھی آؤ تم مالدار ہوگے اپنے گھر کے, تم علم والے ہوگے اپنے گھر کے, پیسے والے ہوگے اپنے گھر کے, بات والے ہوگے اپنے گھر کے, مگر اللہ والے کی بارگاہ میں آنا تو بھائیو انکساری کے ساتھ. کس کے ساتھ آنا بولو؟ عاجزی کے ساتھ آنا, انکساری کے ساتھ آنا. اور دوسری بات اور سنیں, جو بھائی درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. جو بھائی ادھر آدھر ٹہل رہے ہیں, جو بھائی ادھر آدھر کھڑے ہیں, اللہ والوں کی بارگاہ میں کچھ جگہیں مخصوص ہوتی ہیں, وہیں پر انہیں حصہ ملتا ہے. ارے واہ, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں کچھ, آپ اگر یہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے یہیں آؤ گے تبھی تو ملے گا, راستے میں اگر ٹہلو گے تو کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا. بولو کیسے ملے گا؟ تو ان سے گزارش ہے, آپ اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں, اتنا خوبصورت وقت نکالا, اچھا ارادہ کر کے آئے ہیں, آج تو اللہ کے ولی کے آستانے پر, ان کے صحن میں, یہاں پر آ کر کے اپنے دامن اور دل دونوں کو پھیلا کر کے بیٹھ جائیے, بچھا کر کے بیٹھ جائیے اور مانگیے, مانگیے. انشاءاللہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے انسان, جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں. بے شک بے شک. اب آپ کو میں کچھ باتیں وہ بتاؤں. اللہ والوں کا پاور, اللہ والوں کی طاقت, یہاں سے بادشاہ بھی بنتے ہیں اور یہاں سے آج یہ مشاہد کرام, ہاں, اور ہمارے حضرت اللہ بہت بڑے جلیل عالم, سمجھ رہے, اور ان کے کچھ ساتھی حضرات توجہ رکھو میری طرف. ہاں, یہ کام کرتے رہیں گے, یہ علماء کو, علماء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. توجہ رکھو میری طرف. اللہ والے اگر ان کی فہرست اٹھائیں, ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, اور ان کا سلسلہ معلوم ہے, پیلی بھیت شاجی میاں حضور کا نام سنا ہوگا, جی بے شک. ان کا سلسلہ بھٹپورہ شریف شاہ احمد علی شاہ ولی کا نام سنا ہوگا, اور ان کا سلسلہ شاہ درگاہی, پھر ان کا سیدنا شاہ حافظ جمال. سب یہی قریبی تو ہیں, سب وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا پر دادا جن کی کہانیاں سناتے چلے آئے, آنکھ دیکھی باتیں بتاتے چلے آئے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں آئی ہیں, مگر وہ اس کے ہی ساتھ ہوئی ہے تو وہ بیان کرتے کرتے چلا. جیسا کہ انہی کی بات لے لیجئے, اللہ صلی. پھر میں شروع ہوتا ہوں. ایسے بھی ہوتے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں, انہیں ہاتھوں ہاتھ نہیں ملتا, اب وہ پریشان ہو کر کے بھٹک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار اتنی جمعرات کو میں اللہ والے کی بارگاہ میں آیا, مجھے کچھ ملا ہی نہیں. تو اس میں اللہ والے کی کمی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں تمہارے مانگنے میں کمی ہے. حقیقت حقیقت. ایک اللہ والے کا نام سنو جن کا نام شیخ سلیمان توسی. اللہ اب
मुझे थोड़ा रोकियो मत क्योंकि टाइम कम है। वो अल्लाह वाले का एक मुरीद, एक चाहने वाला, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, झाड़ू मारने वाला, समझ रखना, मगर उसका काम था बाल कटिंग। मुरीद का काम क्या था? बाल कटिंग। बेटा शोर मत मचाओ बाबू, हाँ शोर मत मचाओ, फूल हार डालने वाला शोर नहीं, समझ रखो। हाँ हजरत ये लीजिए, हजरत बहुत मुख्तसर वक्त है मेरा जान, थोड़ी सी बात सुन। और ये तो इनका करम है, और ये बुजुर्गों का जान मुझ जैसा नाकारा इंसान आ जाता। चाहता हूँ थोड़ी सी बातें बता देना, उनके टाइम मत डाल रहे थे। हाँ बहुत बड़े बहुत जय्यद आलिम है जो आपको समझाने की बात है। हाँ तवज्जो रखो बेटा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं हजरत जो तकरीर के जौहर नहीं दिखाए जाते, अपनी बैटरी चार्ज की जाती है उन जगहों में लेके, वरना तो बहुत जलसे ऐसे हैं जहाँ होता है, वो भी अल्लाह वालों का फजल। अब सुनो, उनका एक मुरीद जाने वाला बाल काटा करता था, उसकी शादी हो गई, अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। उनकी बीवी 3 साल के बाद जब बेटा हुआ, एक तो बड़ी दुआओं से, बड़ी मन्नतों से बेटा हुआ, 3 साल के बाद जब बेटा हुआ 2 साल का बच्चा हो गया। वो 2 साल का बच्चा गुम गया। अब जैसे ही गुमा तो उनकी बीवी अपने शौहर के पास रोने लगी, कहने लगी तुम तो बड़े पीर, बहुत अल्लाह के वली उनके पास रहते हो, तुम्हारे पीरो मुर्शिद वो है, उनकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। मेरा बेटा गुम गया, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, मुझे बेटा चाहिए। उनके मुरीद आए, कहने लगे शेख सुलेमान तूसी से, कहने लगे सरकार बेटा गुम गया। वो अल्लाह वाले मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे बेटा अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। मगर मुरीद बड़ा पक्का था। कुछ लोग आज ऐसे ना 1-2 मरतबा हाजिरी दी, अपने मतलब की दुआ मांगी, काम नहीं हुआ तो कह रहे हैं यहाँ भी कोई इतना बहस है नहीं, ऐसे फैसले करके बैठ जाता और अपने कर्म देखे कभी झूठ बोलने में आप 50 बोल जाओ और कह रहा है बहस नहीं है। आप जरा सुनो, हजरत सुलेमान, शेख सुलेमान तूसी, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा बेटा अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। वो उन्होंने अपनी बीवी को बता दिया, मेरे शेख ने दुआ कर दी है, मेरे पीरो मुर्शिद ने दुआ कर दी है, इंशाअल्लाह बेटा आ जाएगा। 1 महीना गुजर गया, बेटा नहीं आया। अब बीवी रोजाना पूछ रही है बेटा क्यों नहीं आया, कैसी दुआ की है, तुम तो बड़ी डीजे मारते थे, अपने पीर के बारे में क्या क्या बोलते थे। वो कहने लगा 1 महीना गुजर गया, बेटा नहीं आया, चलो आज फिर जा करके दुआ कराऊंगा। फिर गया तो फिर कहा अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। मुरीद तो चला गया, कई महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, कोई दूसरी औलाद भी नहीं है। बीवी रो रो करके परेशान हो गए। 2 साल गुजर गए, बीवी को तसल्ली देना, तारीख उठा करके देखो 18 साल गुजर गए। 18 साल के बाद अब बीवी को अपने बेटे की याद आई, मेरा बेटा किस हाल में होगा, ना जाने कहीं पलेटे धो रहा होगा, ना जाने किसी ने हाथ पांव कटवा के भीख मंगवाई हो, ना जाने किस हाल में हो। अब बीवी से रहा नहीं गया। कुछ औरतें ऐसी बेसब्री होती है, अगर उनका उन पर अगर उनको कोई चीज मांगी अल्लाह वालों की बारगाह में नहीं मिली तो उनके सब्र का बांध टूट जाता और पकने लगती है। उनके लिए ये हिकायत नसीहत खामोश होगी। अब जरा सुनो, 18 साल हो गए मगर बेटा नहीं मिला। अभी भी रोते रोते परेशान। जैसे ही शौहर घर में घुसे, शेख साहब के मुरीद घर में आए, बीवी खड़ी हो गई, बोले तुम्हारा पीर का नाम आज तक इस घर में लिया जाता रहा, मगर आज के बाद उस पीर का नाम मत लेना, आज के बाद उसे बली मत कहना, आज के बाद उसकी दीने मत हाँकना, आज के बाद उनके बारे में कुछ ऐसा मत बताना वरना तुम्हें भी घर से निकाल दिया जाएगा। जब जाओ तो यही कह देते हैं कि अल्लाह
چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ 18 سال ہو گئے ابھی تک بیٹا نہیں آیا، پریشان ہو نہ سنو، تم جانا تمہارا پیر جائے، نہ تو پیر گھر میں آئے گا، نہ بھی پیر کا نام لیا جائے گا، تم بھی نکلو گھر سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ مرید سے پیر کے پاس چلے گئے، روتے ہوئے جا رہے، آنکھوں میں آنسو ہے، روتے ہوئے جا رہے، جب پیر بیٹھے تھے اللہ اللہ پیر کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، اور پہنچنے کے بعد جب پیر کے پاس پہنچے، پیر مسکرا کر کے مرید سے بولے، میں نے سنا تم بال بڑے اچھے کاٹتے ہو، اپنا سامان شریف اتار دیا، اور اتارنے کے بعد کہ جاؤ اپنا سامان لے آؤ، میرے بال کاٹ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب دل اللہ۔ میں کہنے لگا پیر واہ، صاحب کو واہ۔ پتہ ہی نہیں سامان لینے کیسے جاؤں، بیوی گھر میں بالکل جلالی بابا بنی پڑی ہے، اڑ جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ بیچارہ ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا، بیوی بولی پھر آ گئی تو کہا بس وہ سامان لینے آیا ہوں، پیر صاحب کے بال کا، پھر پیر صاحب کا نام گھر میں نام نہ لیا تھا۔ 18 سال ہوگا، کیوں گھومتے ہو اس کے پیچھے؟ کتنی عورتیں بے صبری ہوتی ہیں ایسی، کتنے آدمی بھی بے صبر، الٹی سیدھی دعائیں میں انگلی چٹکا رہا، انگلی کہہ رہا یا اللہ ان کے صدقے کا اولاد دے دے، انگلی چٹک رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے، اور پھر کہنے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ واہ واہ۔ ارے ذرا مان کے تو دیکھو، اللہ والوں کا تو اتنا پاور ہے، اتنا پاور، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ جو تھے گھر میں گئے، بیوی آج کے بعد نام نہیں لوں گا، بس میرے ہتھیار دے دو، بولی کہ آپ بال کاٹو یا گردن کاٹو، پیر کا نام نہ لیا جائے آج کے بعد گھر میں۔ اب وہ اس چکر میں میں کہوں کیسے پیر صاحب کو، اتنا بہت کچھ کہہ ڈالا، اور پھر عورت کا منہ چلتا ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو، عورت کا اگر منہ چلے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو، بار بار تو جھیلو وہ بھی ہوگا کتنا چلتا ہے۔ بہرحال مگر سنو، اب وہ اپنا سامان لے کر کے آ گئے، انہوں نے کہا سنو، حضرت علی مولا کائنات کی سنت، جب بال کٹواتے تھے تو وہ دہنی جانب سے بال کٹواتے تھے، تم بھی میرے دہنی جانب سے بال کاٹنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولا ٹھیک ہے حضور۔ اب آج اس کی تھوڑی ایسی نکل رہی ہے کیونکہ بیوی کی اتنی ڈانٹ سنتا، مگر ادھر بیوی ادھر پیر صاحب ہے، پیر صاحب سے بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر کیا پتا تھا پیر وہ بھی پیر، اللہ والے دل کے حالات جانتے۔ واہ واہ واہ۔ اب جیسے ہی انہوں نے امامہ شریف اتارا، پانی وغیرہ لگایا، پانی لگانے کے بعد جب بال کاٹتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، بال کاٹتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، میرے کتنے پیارے پیر، اور وہ کہہ رہی ہے پیر کا نام مت لینا، مگر دل ہی دل میں کہہ رہا حضور 18 سال ہو گئے، بیٹا ابھی تک نہیں آیا، مجھے تو ٹال دیتے ہیں، اللہ چاہے گا تو آ جائے گا۔ آدھے بال کٹے، آنسو نکل پڑے، جب حضور کے سرکار کے یعنی پیر و مرشد کے موڑے پر جب گرے تو کہنے لگے کیوں رو رہا ہے، کہ بیوی سے ڈر گیا۔ سنو جملہ، کیوں رو رہا کہ بیوی سے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کل کو جا کے بیوی پر لٹھ پکڑ دی ہو، انہوں نے دل کے حالات، صحیح بات ایک شاعر نے کہا حضور تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ واہ 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 واہ۔ بولی تو یار بڑی بارگاہ میں آئے ہو، میں پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں قبول ہو جائے، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا نہیں ہوں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں سب سے بیکار نہیں ہوں، اور جب تک اپنے آپ کو سب سے بیکار سمجھتے رہو گے تبھی کامیاب ہوگے۔ تم نے پی پیالوں سے، میں نے پی
हुजूर आपको कैसे पता चला? कहा तेरी बीवी ने कह दिया घर में नाम मत लेना। कहा हुजूर फिर तो सारी बातें पता चल गई होगी, आपको बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही थी क्या? वो भी पता चल गया। पीर मुर्शिद कहने लगे अरे परेशान मत हो, जब तू रो गया है आधे सर के बाल कट गए, चल इतने ही रहने दे, इतने ही रहने दे, जा घर चला जा, तेरा बेटा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान शाह बाबा, इख्तियारे औलिया इकराम। अल्लाह सुभान जा अल्लाह। घर चला जा। अल्लाह वालों का जरा पावर देखो। जब घर चला जा, मेरा बेटा आ गया। जैसे ही घर जा करके देखो, जैसे ही पहुंचे कहा तुम तो पीर के बाल काट रहे थे मगर मेरा बेटा आ गया। मगर क्या पता था पीर बाल नहीं कटवा रहे थे, साहिरन में तो बाल कट रहे थे, मगर उसका बेटा उसके घर पहुंचा रहे थे। ये अल्लाह वालों की शान, एक नहीं ऐसी सैकड़ों मिसालें। ये इसलिए तुम्हारा दिल नर्म हो जाए, मोम हो जाए और अल्लाह वालों के करीब हो जाओ। बेशक अंदाज अपना अच्छा रखना। जब तारीख अगर पढ़ के तो तारीख उठाओ तो उसमें बेशक एक ये बात भी आता हजरत, बेशक शाहजहां बादशाह के 4 बेटे, जी उनके इंतकाल के बाद आपस में झगड़ा हो रहा था कि तख्त पे कौन बैठेगा कौन बैठेगा। उनमें से एक बेटा जो था वो बेनमाजी था और अच्छे काम नहीं करता था, थोड़ा बहुत ठाट बाट में रहता था और मतलब थोड़ा ताली मिजाज था, बहुत अपने आप को ऊंचा समझता था और फकीरों को और इनको उनको थोड़ा सा हकारत की नजर से देखता था। मगर पता चला हजरत निजामुद्दीन के खलीफा, उनके खलीफा मौजूद हैं, उनकी बारगाह में अगर दुआ हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान लोगों अल्लाह। के कहने से वो भी चला गया। जब मसला हल नहीं हो रहा, आज आप मुझे जानते हो कौन है? नहीं, मैं उनका बेटा। अच्छा क्यों आया? कहा मैं इसलिए आप मेरे लिए दुआ करते तख्त मुझे मिल जाए, बादशाह मैं बन जाऊं। जब देखा तो वो जमीन पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? जमीन। इधर आधर जो थे चूटों को शक्कर डाल डाल के खिला रहे थे। इधर आधर चूटे वो जमीन के कीड़े, चूटे समझ रहे हैं? वो बैठ उधर थे और वो नीचे जमीन पे बैठे थे। हट के एक तरफ हो गए, बोले आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। उसने देखा मेरे कपड़ों में कलम लगा हुआ, अच्छे कपड़े में, धूल में, मिट्टी में, जमीन में, बादशाह का बेटा, मैं क्या बैठूं? मेरे लिए तो लोग साफ करते हैं, अच्छा इस तरह दिखाते हैं। बोले बैठ जाओ यहाँ। कहने लगा नहीं मुझे थोड़ा काम है, बस इसलिए आया था, आप दुआ कर दो। वो कह रहे थे कि उनकी दुआ कबूल हो जाती है, उनकी हो जाती है। वो कह रहे थे कुछ लोग ऐसे भी टोल मारने आते हैं ना, बता टोल मारने आते हैं कुछ लोग। हजरत से सुन लिया कि बहुत अच्छे पाए अच्छा चलो मैं भी देखूंगा मेरी कबूल होगी नहीं होगी। अब टोल मारते हैं वो लोग, इससे नसीहत आदत ना मेरी जगह पर बैठ जाओ। वो बैठा नहीं, उसके दिल में आया यार मेरे खूबसूरत कपड़े, कल करूँ कपड़े और यूं और वो आन बान शान वहां कैसे बैठूंगा? दुआ करना बस। मैं उनके कहने से बड़ा नाम सुना है आपका, इसलिए आ गया। वो अल्लाह वाले बोले ठीक है चले जाओ, ठीक है जाओ। आप जैसे ही चले गए औरंगजेब बादशाह को भी पता चला। अब जब उनको पता चला कि एक अल्लाह वाले वो जमीन पे बैठा करते हैं, लोगों से कम बातें करते हैं, हालत जज्ब में भी रहते हैं, अल्लाह वाले की बारगाह में वो भी पहुंच गए। ये सुनने की बात है, ये अदब के दायरे में पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या किस काम से आए हो? क्या हुजूर इस काम से आया हूं, अगर तख्त मिल जाता तो अल्लाह के बंदों का कुछ भला हो जाता, अल्लाह और रसूल और
امید کا کام میں کرتا تاکہ کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں آتی، اس لیے آیا ہوں۔ وہ ہٹ کے پھر کھڑے ہو گئے، بولے آ جاؤ ذرا اس جگہ پر بیٹھ جاؤ، تو پھر بھی وہ جگہ ویسے ہی تھی، ادھر آدھر چونکے سے مٹی تھی۔ انہوں نے کیا سرکار ہمت تو نہیں ہے، جرأت تو نہیں ہے، طاقت تو نہیں ہے کہ آپ کی جگہ پر بیٹھ سکوں، مگر آپ کا حکم ہے تو منع بھی نہیں کر سکتا۔ سرکار بیٹھ جاتا ہوں، عورت سے بادشاہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے نہیں دیکھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لوگ اف 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 ایسے کرتے کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا جو چلتا ہے نا، یہاں پہ دھونا بولتے ہیں اس کو، اگربتی وغیرہ۔ رات دوارے کی ایک عورت کا واقعہ تم نے سنا ہوگا، فردوس نامی عورت ہے، سمجھ رہے؟ ہاں سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کے پیٹ میں رسولی تھی، بچے نہیں ہو رہے تھے، کہتی آگے اس نے تھوڑی سی راگ اٹھائی، چاہے رسولی بھی ختم اور اللہ نے بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ تمہارے یہی کی بات ہے یار، یہ تو جن کی بارگاہ میں تمہارا انہی کی بات ہے۔ لیکن اب سے لوگ کہا ہاں کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار اس لیے آیا تھا اگر تخت پہ بیٹھ جاتا تو لوگوں کا بھلا کرتا۔ وہ اللہ والے بولے تخت پہ تو تم بیٹھ گئے، تخت پہ تو بیٹھ گئے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کیا نقطہ ہے، بہت بڑھیا۔ توجہ نا میری طرف، آیت دیکھی قرآن کی اور اسی پہ ملا لو۔ کہاں بیٹھ گئے تخت پہ تم؟ اللہ والے اللہ کی زمین کے وارث ہیں، جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے چھین لے، وہ وارث ہوا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط ہے۔ اب وہ بیٹھ گئے تخت پہ، وہ بیٹھ گئے، اور کیا چاہیے؟ اب وہ کہنے لگے سرکار خالی تخت سے تو کام نہیں چلے گا نا، تھوڑے قریب کو کیا کام کو قریب کرنے کے بعد سرکار اگر تاج مل جاتا نا تو اور کام ہو جاتا۔ سبحان اللہ والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج مل جاتا۔ اور آج لوگ غنڈہ گردی سے چھینا کرتے، ڈکیتوں والا چھینا، شراب لوگ کہاں پہلے لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے، اور وہ لوگ کتنے بد نصیب ہے، کتنے برے جو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر کے دوسروں کی بہن بیٹیوں میں غلط نظر رکھتے ہیں، بہت غلط۔ اور وہ بچیاں بھی بہت نعمت سے محروم رہیں گی، سمجھے، جو غیر لڑکوں پہ نظریں ڈالتی۔ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں اللہ اور رسول کے واسطے، کسی بھی خانقاہ میں جاؤ، بارگاہ میں جاؤ، ہم سے بھی ماحول اچھا ہوتا ہے اور ہم سے بھی ماحول گندا ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت اچھا جملہ۔ اللہ والے کے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں دیکھو اس میں یہ ہو، وہاں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ والے کی کوئی کمی، یہ ہماری تمہاری کمی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، بھائیوں سے کہوں، ایسے آؤ جیسے دل بچھا کر۔ اب وہ کہنے لگے سرکار اگر تاج مل جاتا تو پھر کھل کے کام ہو جاتا۔ تو بولے اچھا ہوشیار لگ رہے ہو، ہوشیار لگ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا سرکار بس آپ کا خادم ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ کہا اچھا سنو، تمہیں تاج چاہیے؟ کہا جی۔ کہا تمہارے یہاں جو خدمت کرنے والے ہیں اور جو تمہیں وضو بنواتا ہے وہی تاج تمہیں عطا کرے گا، اس کو یہ حصہ دے دیا گیا ہے۔ ارے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اورنگزیب کے تو پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ خادم، وہ خدمت کرنے والا اتنے اونچے مقام پر، آپ ان کو دیکھ رہے ہو یہ ان کے بیٹے، مگر اس نظریے سے ہٹو، یہ دیکھو کہ خادم کس کے ہیں۔ ارے وہ خادم جب مجھے وضو بنواتا، میرے کپڑے لاتا، میرے جوتے لاتا، یہ سارے اس کا یہ مقام ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہ عطا کر دے۔ پتا بھی نہیں مجھے۔ کہا جاؤ جا کر کے اس سے لے لینا، وہی
घर आगे सरकार ठीक है, रात भर रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या पता है ना, ये तुम देख रहे हो, ये फुकरा आए हैं, ये फकीर जो फुकरा है, तुम देख रहे हो, ये मशाइख हैं, ये लोग हैं, ये उलमा हैं। तुम्हें क्या पता, तुम जो देख रहे हो इनके कपड़े फटे हुए हैं, इनके उल्टे सीधे ऐसे वैसे यूं है तू है, ये देख रहे हो, मगर कोई पता नहीं है प्यारो इनमें कौन कलंदर हो तो कौन क्या हो, कोई पता नहीं। इसलिए किसी फकीर से मत टकराना, वरना बहुत बुरे रहो। अब सुनो, वो आ गए रात पर रोते रहे, उन्होंने कहा ठीक है हुजूर अब नजरिया बदल लिया। सुबह को आवाज दी, ना दो करके आवाज दी, जब ज़ोहर का टाइम हुआ आवाज दी, बुला साहिब को बुलाओ, वुज़ू का टाइम हो गया। इतने बड़े वली और काम देखो, इतने बड़े आए, लोटा ले, क्योंकि लगा दिया था उनको वहां, लोटा लेकर के जैसे ही आए इन्होंने सारे लोगों को हटा दिया, चलो जाओ उनको रहने दे। जैसे ही आए उनके कदमों पे औरंगजेब गिर गए। मुझे माफ कर देना वाले, मुझे पता नहीं था, और उनके हाथ चूम के अपनी कुर्सी पे बिठा दिया और बिठा करके कहने लगे अब बस इस लोटे को पकड़ लो, वुजू में बना दो। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह वाले बैठे लोटे पे हाथ रखा हुआ, औरंगजेब वुजू बना रहा है, वुजू बनाते चले जा रहे हैं, कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया, चेहरा धो लिया। अब जब सर के मसा का नंबर आता है तो टोपी अमामत तो उतारना पड़ेगा। उन्होंने अमामत खोल के उस अल्लाह वाले के कदमों में रख दिया। वाह वाह, और तुम अकड़ के आते हो, सुभान अल्लाह। तुम्हारे 2-4 प्लॉट है तो अल्लाह वाले के टेढ़े चलते हो, तुम्हारे 10-20 गाड़ियां चल रही है तो अल्लाह वाले के हाथ अकड़ के नहीं, कुछ भी नहीं है। इन्हें ऐसे ही मत समझो इन लोगों को, ये वो है जो ठोकरों से बादशाह बांटते हैं। अब वो जो कि अपना मामा उतार के कदमों पे रख दिया, आराम आराम से मसा कर रहे, अल्लाह वाले की आंखों में आंसू और कह रहे मेरी पोल खोल दी, मेरा राज फाश कर दिया। ऐसी बातें छुपाते थे। अब जो थे इन्होंने पूरा वुज़ू बना लिया, वुज़ू बनाने के बाद कहने लगे औरंगजेब बोले हुजूर सरकार ये ताज मुझे पहना दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बोले अच्छा तुझे ताज वाली बात भी बता दी। और वो अब तो समझ सकते हैं, तुझे ताज वाली बात भी बता दी। क्या बता दी? ताज वाली। वैसे मोबाइल से बता कर ली, अच्छा उसने भी कुछ छोड़ा ही नहीं। ताज वाली बात उन्होंने उठाया, मामा अपने हाथ से मार दिया, कहा ले लड़ाई होते रहे, झगड़े होते रहे, तख्त उन्होंने दे दिया, ताज मैंने दे दिया, तो हिंदुस्तान पे बादशाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान शाह बाबा मुफ्ती मकीमुर रहमान साहब किबला। अच्छा, ये इनके बाद लोगों ने देखा उस्ताद नहीं थे, मगर इनकी बेटी औरंगजेब की बेटी जिनका नाम सैफुन्निसा था, उनके उस्ताद थे जिनका नाम मुल्ला जीवन। दर्स निज़ामी में उलमा जानते, नूरुल अनवार एक किताब है फिक़ह में, हजरत ने पढ़ाते होंगे या पढ़ाई होगी, ये फकीर भी पढ़ा चुका है, ये उलमा जानते, वो इसी के मुसन्निफ मुल्ला जीवन। समझ में, उनकी एक बात बता दूं, बहुत काबिल आदमी, तफसीर भी लिखी है उन्होंने मुल्ला जीवन में, और भी बहुत, एक तसव्वुफ पे बहुत बाकमाल किताब लिखी है, बहुत काबिल। और नूरुल अनवार पढ़ने पढ़ाने वाले सब जानते हैं कैसे कैसे कज़िए उसमें कैसे बेशक सारी इल्म फिक़ह। अगर ये फिक़ह की किताब नहीं पढ़ सकता, ये सारी किताब, उस वक्त पर कामिल मुफ्ती नहीं होगा, बेशक कामिल मुफ्ती नहीं होगा। अब सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। इनकी बेटी के भी साथ उस्ताद है जिनका नाम
ایک دن کیا ہوا، یہ کہتے تھے حضور آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ایک دن چھٹی پڑ گئی تو بولے چلو اورنگزیب کے چل رہے، اب ملا جیون پہنچ گئے، اب جب پہنچے رہتے رہے اورنگزیب نے انعام دیا ان کو، کیا دیا؟ تحفہ دیا، ہدیہ دیا، لفافے میں رکھے، کتنی تھی؟ 2 انی، پہلے چلتی تھی 54 51 2 انی، پرانے لوگ جاتے تھے، 2 انی دی انہوں نے سوچا اتنا بڑا بادشاہ، میں تو سوچ رہا تھا کوئی مٹکا اٹکا دے گا مال کا، جیسے ہوٹل ہوتا ہے نا ویسے ہی آدمی سوچ کے اس میں داخل ہوتا ہے، یہ 2 انی دی، خیر انہوں نے لے لی۔ اب جب 2 انی لی تو انہوں نے اتنی خرچ کی، اس سے بڑھتے چلے، لوگوں میں بات پھیل گئی، بولے ملا نے کہیں سے مال مار دیا۔ ملا بہت علم والا، بہت جاننے والا، آج کے دور میں اسے تحقیق کی نظر سے کہہ رہے ہوں گے تو بات الگ ہے، لیکن ملا علماء چاندن پالنے کا صرف اعتبار علامہ سے اونچا تھا۔ اب بولے ملا نے کہیں سے مار دیا، بھائی ملا نے کہیں ہاتھ لگ گیا، ملا نے کوئی نہ کوئی گڑبڑی کر دی، اتنی جلدی مال کیسے ہوا؟ انہوں نے جب بات پہنچائی اورنگزیب کے پاس، انہوں نے اپنی بیٹی کے استاد کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد کا لوگوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا جواب چاہیے، یہ مال کہاں سے آیا؟ تو بولے تم یہ بتاؤ، تم نے وہ 2 انی دی تھی، اس 2 انی کا کمال کیا ہے؟ تم نے جو 2 انی دی تھی یہ سب اسی کا کمال ہے، 2 انی کہاں سے دی تھی؟ تو اورنگزیب سمجھ گیا، بولے ٹھیک ہے، بولے استاد میرے چاہنے والے اور جاننے والے، میری بیٹی کے استاد اچھا نہیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ گئے ایک بنیے کے پاس گئے، ایک آدمی کو بھیجا، بولے فلاں تاریخ فلاں سال کا اس کا رجسٹر نکلواؤ۔ وہ کیا کرتا تھا، اپنے کام میں جتنا بھی ہوتا تھا نا، خرچ آمد اور خرچ جتنا بھی آمد ہوتا جو بھی ہوتی تھی روپیے کی، وہ لکھتا تھا۔ اس میں لکھ کے ایک تاریخ میں آ گیا کہ ایک مزدور کو میں نے 2 انی دی تھی۔ کس کو؟ مزدور کو 2 انی دی تھی۔ اور وہ مزدوری کیا تھی؟ اس کے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی، بارش پڑ رہی تھی، پانی آ رہا تھا، تو وہ اس لحاظ سے چھتری لگائے کھڑا تھا کہ کوئی مزدور مل جائے اور میری یہ چھت سنبھال دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا، اس سے پورا واقعہ پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ ایک مزدور آیا، بارش میں بھیگتا ہوا، منہ سے کھاٹا باندھے ہوئے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مزدوری کروں گا، میں پانی روک دوں گا، مگر میری شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ شرط ہے، ایک تو یہ ذکر مت کرنا، دوسرا میرا چہرہ مت کھلوانا، تیسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی، چاہے تمہارا کام ہو یا نہ ہو، میں کام چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہا اس مزدور نے اذان سے پہلے میرے گھر کی چھت سنبھال دی تھی، سنبھالنے کے بعد جیسے ہی اذان ہوئی وہ 2 انی لے کر کے چلا گیا، یہ 2 انی اس میں خرچ ہوئی تھی۔ اللہ الصمد واپس آ گئے، ملا جیون سے پوچھا واقعہ سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا۔ کہا سنو، اس نے مزدور کا واقعہ بتایا، پیسوں پہ اترانے والوں، روپیے دولت پہ اترانے والوں سنو۔ اورنگزیب بولے، ان کا ہاتھ پکڑ کے، ملا جیون کا ہاتھ پکڑ کے بولے، وہ مزدور جو بارش میں بھیگنے والا تھا، گھاٹا لگائے ہوئے تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ اورنگزیب بادشاہ تھا۔ میں مزدوری کرتا تھا، اس مزدوری کے حلال کمائی کے میں نے اپنے استاد کو عطا کیے ہیں۔ جب حلال کمائی کماؤ گے تو اللہ اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا، تمہاری نسل شاد و آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض مستان شاہ بابا۔ 20 منٹ اور ہیں۔ اب سنو، توجہ رکھو میری طرف، یہ حلال کمائی
آج اتنے لوگ ہیں، میں اکثر تقریر میں ایک نصیحت ضرور چھوڑتا جی ہوں، حضرت چاہوں تو کرامتیں سناتا رہوں، بہت ساری کرامتیں، مگر ایک تو نصیحتیں ضرور۔ جی حضرت حکم۔ اتنے لوگ ہیں یہاں پر، آج معلوم ہے ہم نے اپنی اولاد کو بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں، بولو نہیں کر۔ باپ کمانے چلا گیا، ماں پہ اولاد کو چھوڑ کے چلا گیا، ماں بھی لاپرواہ ہو گئی ہے، بے پرواہ ہو گئی ہے، وہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کا بیٹا کون سے لوگوں میں بیٹھ رہا، نشہ کرنے والے لڑکوں میں بیٹھ رہا، جوا کھیلنے والے لڑکوں میں بیٹھ رہا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والے لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے، چوری کرنے والے لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے۔ جب تم اپنے گھر کو کیڑوں سے بچا سکتے ہو، اپنے جسم کو کیڑوں سے بچا سکتے ہو، اپنے کپڑوں کے کیڑوں سے بچا سکتے ہو، تو پھر اپنی اولاد کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنی اولاد کو کیڑوں سے کیوں نہیں بچاتے ہو؟ اپنی اولاد کو گندی چیزوں سے کیوں نہیں بچاتے ہو؟ لوگوں، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی مولانا یا مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی پیر یا مرید یا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی انشاء اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چھوٹے بچے ہو، 4 سال کا بچہ ہو، ماں کی ذمہ داری ہے اس کی پرورش میں لگ جائے، باپ کی ذمہ داری ہے اس کی پرورش میں لگ جائے۔ 5 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، 7-8 سال کا بچہ ہو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مگر کچھ مائیں بے پرواہ ہے، کچھ مائیں آزاد ہے، کچھ مائیں لاپرواہ ہے، کچھ مائیں آوارہ ہے، ایسی آوارہ ہے اولاد کہیں جائے کرائے پہ رہ رہی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، باپ کماتے کماتے، کسی کا شوہر بنگلور میں ہے، کسی کا شوہر دلی میں ہے، کسی کا شوہر بمبئی میں ہے، کسی کا شوہر گوا میں ہے، کسی کا شوہر چنئی میں ہے، کسی کا شوہر سعودی عرب ہے، کسی کا شوہر دبئی ہے، کسی کا شوہر ٹریڈنگ کرتا ہے، کسی کا شوہر ہوٹلوں میں ہے، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی تمہیں بھیج رہا ہے اور تم دوسروں کے ساتھ گل چھرے اڑا رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم محلے والوں کے ساتھ لڑکوں کو برباد کر رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے 1-2 بچے ہیں مگر دوسروں کے بستروں پہ سوتی ہے، دوسروں کے موٹر سائیکلوں پہ جاتی ہے، 5 روپے میں اپنے جسم کو بیچتی ہے۔ آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ان سے پاک کی محفل ہے، یہ بھی اللہ والوں کی طرف سے پیغام ہے، پیغام لے کر کے جاؤ۔ اور میری بہنوں، تمہاری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی پرورش کراؤ، اپنے جسم کی پرورش، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرو، عبادت کرو۔ تم اپنے شوہر کی امانت ہو، اگر امانت میں خیانت کری کہیں سے کہیں کے نہیں رہو گے۔ سعودی عرب ہے، لڑکیوں کی ویڈیو کال وہیں پہ پہنچ رہی ہے، کسی نے ریکارڈ کر لی ہے، سعودی عرب پہنچائی جا رہی ہے، وہاں سے طلاق نامے آ رہے ہیں، وہاں سے طلاقیں ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کے پاس بھرے پڑے ہیں مسئلے، بتاؤ طلاق سعودی عرب سے بھی تو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آتے ہی کسی نے طلاق دے دی، 2 مہینے گھر میں نہیں رہتی ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ان سے پاک کی جانب سے، سارے مشائخ کی طرف سے، حافظ و قاری محترم عالی جناب مراد حسن صاحب کی طرف سے، علامہ عبدالرشید صاحب کی طرف سے، میری سارے لوگوں کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ میری بہنوں، مسلمان کی بچی اپنے جسم کا کھوریاں نہیں کرتی ہے، مسلمان کی بچی اپنے جسم کے ٹکڑے نہیں کرتی ہے، مسلمان کی بچی اپنی عزت کو نیلام نہیں کرتی ہے، مسلمان کی بیٹی اپنی عزت کو دوسرے حوالے نہیں کرتی ہے۔ مسلمان کی بیٹی وہ ہوتی ہے جو مر سکتی ہے مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو ایک تاریخی واقعہ تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک بستی کا ایک لڑکا ہے، ذرا سن لو وہ لڑکا کیسا ہے۔ ایسا لڑکا ہے اگر آگ ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں چلتے ہیں، اگر آگ دامن میں لیتا ہے تو اس کا دامن نہیں چلتا ہے، اگر آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں چلتے ہیں۔ لوگ
سنتے ہیں, لوگ اس سے سر پہ ہاتھ رکھ پاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ذرا آ جاؤ ہمارے لیے دعائیں کر دو, ہماری دکانوں مکانوں پہ دعائیں کر دو. مگر ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا, جیسے ہی ملا اس نے کہا بتاؤ تم نے کون سا عمل سیکھا ہے, بتاؤ کون سا کام کیا ہے, بتاؤ تمہارے ہاتھ نہیں جلتے کیا ماجرا ہے, تمہارے پاؤں نہیں جلتے کیا ماجرا ہے, تمہارے کپڑے نہیں جلتے کیا ماجرا ہے. وہ لڑکا کہنے لگا ارے میری زندگی تو جانتا ہے, پوری بستی میں سب سے بڑا گنڈا میں تھا, پوری بستی میں سب سے بڑا جواری شرابی میں تھا, پوری بستی میں سب سے بڑا لفنگا میں تھا, پوری بستی میں سب سے بڑا کرمنل میں تھا, پوری بستی میں سب سے بڑا خراب انسان میں تھا. میری طرف توجہ رکھو, تبرک تم تک بھی پہنچے گا. بڑی تیزی سے سنا رہا ہوں, 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے. وہ لڑکا کہنے لگا تمہیں معلوم ہے میرے پاس 40-50 گنڈے رہتے تھے, میں ان کو شرابیں پلاتا تھا, میں ان کو تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا, میں ان کو روپیے ان کے پاس اڑاتا تھا, ناجائز لڑکیوں کے جسم سے کھلواڑ کراتا تھا, ان کی عزتیں نیلام کراتا تھا. میرا ماجرا یہ تھا, وہ لڑکا کہنے لگا میں جس لڑکی کو چاہتا گھر سے اٹھوا لیا کرتا تھا, کسی کو روپیے پیسے سے خریدتا تھا, کسی کو ڈرا دھمکا کے خریدتا تھا, کسی کو اپنے آدمیوں سے اٹھوا لیا کرتا تھا. نہ جانے کتنے لڑکیوں کی عزت کو اس نے ہاتھ ڈال دیا. بہت بڑا شرابی تھا, نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام کر لی, نہ جانے کتنی لڑکیوں کے کپڑے اس نے اتار دیے. میری بہن سنا, لیکن وہ کہنے لگا ایک لڑکی نے میری زندگی پلٹ دی ہے. ارے اس لڑکی کی زندگی سنا, تو کیسے اپنے باپ کی بیٹی ہے, تو کیسے اپنے بھائی کی بہن ہے, تو کیسے اپنے چچا کی بھتیجی ہے, تو کیسے اپنے ماموں کی بھانجی ہے, تو کیسے اپنی ماں کی بیٹی ہے. مر جانا مگر اپنی شوہر کی امانت میں خیانت مت کرنا. اب ذرا سنا, وہ لڑکا کہنے لگا صبح صبح جب میں نہا کر کے گھر سے نکلا تو میرے سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی, بڑی خوبصورت لڑکی تھی. اس کا چہرہ یہاں سے یہاں پورا ڈھکا ہوا تھا, مگر اس کا جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا, اور اس کے جسم پہ اس کی چادر جو تھی اس چادر میں قیمت دکھائی دے رہے تھے. میں نے دیکھا اس کا چہرہ بڑا خوبصورت, میں نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا. جیسے ہی آگے سے گھیرا, اب وہ لڑکی کانپنے لگی, وہ لڑکی ڈر جاتی ہے, وہ لڑکی لرز جاتی ہے, دل میں کہہ رہی ہے مولا مجھے اس سے بچانے نا, اے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا, مولا میرا دامن ابھی تک داغ نہیں ہوا ہے, داغ نہیں ہوا ہے, اے اللہ میری حفاظت کرنا, میرے مولا میری مدد کرنا. لڑکی دل میں کہہ رہی ہے, لڑکا سامنے سے کہتا ٹھہر جا. لڑکی کانپ گئی, کہنے لگا او لڑکی تو کہاں سے آئی ہے, کہاں رہتی ہے, تیرا گھر کہاں ہے, کون سی بستی میں ہے, تیرا باپ کون ہے, تیرا بھائی کون ہے, اپنا بھائی دادا بتا. وہ لڑکی ڈر گئی, کانپنے لگی, کہنے لگی بھائی 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 میں تمہاری ہی بستی میں رہتی ہوں, میرا کھلا جگہ مکان ہے, ٹوٹا پھوٹا مکان ہے, چھپر پڑے ہوئے ہیں, میرا باپ نہیں ہے, میرا بھائی نہیں ہے, میری ماں نہیں ہے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہاں میری شادی ہو گئی ہے, میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. وہ لڑکی کہنے لگی میں میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے, میں دوسری عورتوں کے گھر برتن مانجنے جاتی ہوں, میرے ہاتھوں میں چھالے ہیں, میرے ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئی ہے, مگر میں جائز کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں. اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی. وہ لڑکے سن لے, جب دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ نظر اٹھاتے ہیں, تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہوگی, تمہارے گھر میں تمہاری بہن ہوگی. بات کو پھیلانے کا ٹائم نہیں ہے, تیزی سے سن لو, کبھی موقع ملا تو پورا سناؤں گا. اللہ اللہ. وہ لڑکی کہنے لگی میرے اب شوہر کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پالتی ہوں. وہ لڑکا کہنے لگا اس کی نیت خراب ہو گئی, اس کی نیت بگڑ گئی, اس کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگا. کہنے لگا اتنی خوبصورت لڑکی, اتنی شاندار لڑکی, اور بہت سارے جملے بولے ہوں گے جو بولنا نہیں چاہتا میں. اس نے کہا سون, ارے تیرے لیے تو دولت حاضر ہے, تجھے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں, تجھے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں. بول کتنے روپیے چاہیے, بول کتنے پیسے چاہیے, دولت کا ڈھیر لگا دوں گا, مگر تو میرا کہنا مان لے, تو میرا کہنا مان لے. اس نے کیا
کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے. میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں, پورا جملہ نہیں بولتا لیکن سمجھ لینا, اس نے گندی بات بولی, اس نے عزت لوٹنے والی بات بولی, غلط حرکت کرنے والی بات بولی. اب سمجھ گئے ہوگے. لڑکی کو جب اتنا کہا میرا کہنا مان لے, اپنا جسم میرے حوالے کر دے, لڑکی کانپ گئی, کہنے لگی ارے تو کیسا مسلمان, تیری ماں بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان, ارے تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, سن سن تو میری عزت کی بات کرتا ہے, میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں, میں مر سکتی ہوں مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں. ارے سن میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی ہو. وہ لڑکا کہنے لگا مجھے جانتی ہے میں کون ہوں, مجھے جانتی ہے, کہا معلوم ہے تو نہ جانے کتنوں کی عزت لوٹ چکا ہے, تو وہ پھیریا ہے, نہ جانے کتنوں کی عزت پامال کر چکا ہے. ارے تو وہ ہے, نہ جانے کتنی شہزادیوں کو تو نے ننگا کر دیا ہے. کہا تو جانتی ہے پھر بھی نہیں کر رہی ہے, تیرے ٹکڑے ٹکڑا کر دوں گا. لڑکی آگے بڑھ کے بولی چھری نکال, میری بوٹی بوٹی کر دے, میری ہڈی ہڈی کا چورا کر دے, مگر میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں, غریب کی بیٹی ہوں, میرے باپ نے مجھے مزدوری کر کے پالا تھا, میرے شوہر کی امانت ہوں, میرا شوہر مزدوری کرتے کرتے مر گیا, میں چل سکتی ہوں مر سکتی ہوں مگر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی. ارے تو کیسی بیوی ہے, تو کیسی بیٹی ہے, تیرا شوہر سعودی عرب ہے, تو دوسروں سے موبائلوں پر باتیں کر رہی ہے, تیرا شوہر بنگلور ہے, کیرلا ہے, کہیں باہر کما رہا, تو دوسروں کو اپنے گھروں میں لڑکوں کو بلا رہی ہے, ان کے گھروں میں جا رہی ہے. میری بہن اس سے یہ پیغام لے جانا اور آج کے بعد توبہ کر لینا. یہاں پہ علماء بھی ہے, یہاں پہ مشائخ بھی ہے, یہاں پہ فقراء بھی ہے, یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں, ولی کامل مستان شاہ کا دربار بھی ہے. ان کے دربار میں کھڑے ہو کر کے توبہ کر لینا اور کہہ دینا آج کے بعد سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں, آج کے بعد کسی پہ غلط نظر نہیں ڈالوں گا. اللہ آگے بڑھو. وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی. 2-3 منٹ. وہ لڑکی اگر 1 منٹ بڑھتی ہے تو معاف کرنا. وہ لڑکی جلدی سے اپنے گھر چلی گئی. بہت تیزی سے سنا رہا ہوں, پھر سنا رہا کبھی. اب وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی. جیسے ہی گئی اس کے یہاں سوکھا پڑ گیا, قحط سالی پڑ گئی, کھانا ختم ہو گیا, اناج ختم ہو گیا. اس کے گھر بیچاری کے چولہا نہیں جلا. ایک دن گزر گیا, چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو نا, ماں ہمیں کوئی لقمہ کھلا دو ماں. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سینے سے لگا لیا میرے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے دن پھر بھوکے وہ بچے سو گئے اور کہنے لگے ماں ہمیں کچھ کھلا دو نا ماں. وہ دو دن جب گزر گئے تو پھر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا, کونے میں کھڑے ہو کے رو رہی ہے. تیسرے دن تینوں بچے ہانڈی لے کر کے آئے, ماں اب تو اس میں پکنے رکھ دو. ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے. چپکے سے کٹیا کی آڑ میں گئی, اس ہانڈی میں 3 پتھر ڈال دیے. ماں نے پانی بھر دیا, 3 پتھر ڈال دیے اور ڈالنے کے بعد ڈھک کے چولہے پہ رکھ دیا. اور جیسے ہی چولہے پہ رکھا, اللہ اللہ بچے چلا رہے, آگ چلا رہے, ماں ہماری نے کھانا رکھ دیا. ماں رو رہی ہے, اللہ یہ ماں ہے ماں جس نے پتھر پکنے رکھ دیے ہیں. اے اللہ تو حفاظت کرنا, میرے بچوں کی جان بچا لینا. اے اللہ حفاظت کرنا, میرے بچوں کی جان بچا لینا. ارے یہ ماں ہوتی ہے ماں. او نوجوانوں, 15 سال کے بچوں بچیوں, تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا, کبھی اپنے باپ کی نافرمانی مت کرنا, کبھی اپنے ماں باپ کو کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو مت آنے دینا. اگر تم ایسے ہو گئے تو تم سے اللہ والے بھی راضی ہوں گے, اللہ بھی راضی ہوگا, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. ماں دعا کر رہی ہے. اماں نے کہا بیٹا تم پکاؤ, میں جا رہی ہوں. جیسے ہی
पहुंची, देखा मालदार के घर पे लाइन लगी हुई है। जब लाइन लगी हुई है, ये लड़की भी अपने आप को चादर ओढ़ के खड़ी हो गई मर्दों की लाइन में। लेकिन खड़े होने का अंदाज देखो, आगे वाले मर्द से एक बालिश पीछे थी, पीछे वाले मर्द से इतने ही आगे थी। मगर उस लड़के ने देखा निकल के, पहचान लिया यही वो लड़की है। 2-3 आदमियों को भेजा, तेजी से सुना रहा हूं मैं वरना बातें बहुत है। 2-3 आदमियों को भेजा, लड़की को पकड़वा लिया, कहा क्या बात है? लड़की रो के बोली, भाई मैं अपने बच्चों को हांडी में पत्थर डाल के पकने दे के आई हूँ, मेरे बच्चों की जान बचा ले, अल्लाह ने तुझे दिया है, मेरे बच्चों की जान बचा ले। वो कहने लगी, वो लड़की कहने लगी, वो लड़का कहने लगा, उसकी रगों में शैतान दौड़ रहा था, कहने लगा अपनी इज्जत मेरे हवाले कर दे। क्या जुमला उसने गंदा बोला। ये लड़की चलान में खड़ी हो गई, खड़ी होकर बोली, तेरी दौलत पे लाना, तेरे रूपों पे लाना। लड़कियों सुन लो, जो मोबाइलों पे दूसरे लड़कों से बातें करती हो, तुम्हारे मोबाइल में कोई मोबाइल रिचार्ज करा दे, तुम बिक जाती हो। कोई अच्छे अक्षर लिख दे, चैटिंग कर दे, तुम बिक जाती हो। तेरी माँ के दूध का एहसान कहाँ गया? तेरे बाप के खून का एहसान कहाँ गया? तेरे बाप ने इतना पाला वो कहाँ गया? तेरी माँ ने तुझे पाला, 2 मिनट में तुमने भुला दिया, खून सफेद हो गया। अरे इस इस्लाम की शहजादी को देखो, ये लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर के बोली, तेरी दौलत पे लाना, तेरे रुपये पे लाना, तेरे पैसों पे लाना। अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। लड़की जैसे ये बोली, इसको भी गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया, खड़ा हुआ, लड़की के धक्का मारा। बेचारी इतनी जोर से चौखट में जाकर लगी, उसका सर फट गया, खून निकलने लगा, चक्कर आ गया, आंखों के नीचे ढेरा आ गया। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, छोटे छोटे बच्चे मरने के करीब थे, चूल्हे पे बैठ कर पत्थर पका रहे, और माँ का ये आलम है, माँ का ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखों के नीचे ढेरा। लड़की सरक सरक चौखट पे बैठी। इस जालिम ने इतने पांव मारे, इतनी लातें मारी, लड़की ने हाथों पे रोकी, कुछ सीने पे रखी, और रो रो के कह रही है, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना। और मेरी बहन, तू अपने आप को सोच, तेरा क्या हाल है? उधर वो पिट रही है, फिर भी कह रही है मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इस जालिम ने 3-4 गुंडों को बुला के लड़की को कहा, धक्के मार के फेंक दो, इधर फेंका उधर गिरी। बेचारी के सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, अब तो सर से दुपट्टा भी उतर गया। घर पहुंची, दरवाजे पे फेंक दिया, बेहोश हो गई। तीनों बच्चों ने देखा, आके रो के कहने लगे, माँ हमें खाना नहीं चाहिए, माँ तुम उठो, माँ उठ जाओ ना, माँ उठ जाओ ना, माँ हमसे बातें करो। माँ बेहोश हो गई, दोपहर तक बेहोश पड़ी रही। बच्चों ने, यतीम बच्चों ने दुआ की, अल्लाह हमारी माँ की हिफाजत करना। अल्लाह मौला, इस मौला हमारी माँ को क्या हो गया? अल्लाह ताला ने बारिश का बादल भेज दिया, और जैसे ही बारिश का बादल भेजा, बारिश हो गई। वो लड़की होश में आ गई, तीनों बच्चों को चिपट गई। बच्चे कहने लगे, माँ अब हमें खाना नहीं चाहिए। उधर उस लड़की की दिल की दुनिया पलट गई। जल्दी से सुन लो, उस लड़के की दिल की दुनिया पलट गई। वो लड़का जल्दी से आया, उसने कहा, माल ले लो, दौलत ले लो, रुपया पैसा ले लो, अनाज ले लो। जल्दी से लड़की के घर पहुंच गए। लड़की समझी इज्जत लूटने आया, छुरी उठाई, कहा बच्चों को मार दूंगी, खुद मर जाऊंगी। लड़का बोला, बहन तेरी जिंदगी देख के मेरी जिंदगी पलट गई, तेरा ईमान कितना मजबूत है, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दे। तूने तो ही कहा था अल्लाह से डर, मैं डर गया। बहन आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, आज के बाद कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। ले जल्दी से पका ले, बच्चों को बचा ले। उसने पकाया, बच्चे बच गए, खा लिया। लड़की ने मुसल्ला बिछाया, वुजू बना करके 2 रकात नमाज पढ़ी, आंचल उठाया और कहा, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है।
اللہ سبحان اللہ اللہ کے واسطے اس کو میں پھیلا نہیں پایا، کبھی موقع ملا تفسیر سے سبحان اللہ آج کے بعد محبت کرو، ان لوگوں سے محبت کرو، ان سے محبت